السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہم 29 پارے مکمل کر چکے تھے قرآن کو اپنی زبان میں پڑھنے کے، اور اللہ نے بہت آسانی سے یہ بہت مشکل کام ہم لوگوں سے لے لیا، اور ہمارا اللہ کا کرم احسان ہے کہ اس نے اس رمضان میں ہم سے یہ کام لے لیا۔ یہ اس کا بہت بہت رحم ہے، بہت بہت کرم ہے اس کا۔ تو الحمدللہ اب ہم 30واں پارہ مکمل کریں گے۔ میں نے 5 بجے کا کہا تھا کہ 5 بجے ہم بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس میں معاملہ یہ ہوا کہ میرے پاس میرے کچھ دوستوں کے میسیج آئے۔ ایک بار کوئی آدمی، کوئی بھی جو دیکھ رہے ہیں لائیو، وہ ایک کمنٹ کرتے ہیں کہ آواز صحیح آ رہی ہے یا نہیں ہے۔ تو میں بتانا چاہوں گا کہ میرے کچھ دوستوں کے میسیج آئے کہ آپ قرآن آج مکمل کر رہے ہیں تو ہم آپ کے لیے چھوٹا سا کوئی گفٹ لے کے یا مٹھائی کے طور پہ مٹھائی لے کے یا گفٹ لے کے آنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں رولنگ میں نے ایک بار میں پڑھ رہا تھا، تو میں نے پڑھ رکھا تھا کہیں، تو مجھے وہ ڈھونڈنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، تو کہ بھئی آپ قرآن سنانے کے بدلے کچھ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو ابن ماجہ اور ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، اور صحیح حدیث ہے، کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آیا، فرمایا یا رسول اللہ میں فلاں فلاں بستی میں تھا اور میں نے ان لوگوں کو قرآن سنایا، اور میں نے انہیں قرآن سنایا تو انہوں نے مجھے تحفے کے طور پہ یہ کمان، وہ جو تیر کمان والی کمان ہوتی ہے، تحفے کے طور پہ وہ کمان مجھے دی، مجھے ہدیے کے طور پہ دی، اور کیونکہ وہ پیسہ تو تھا نہیں، وہ پیسہ تو ہے نہیں، اور میں اس سے اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا اور لڑوں گا، اس کا استعمال اللہ کی راہ میں کروں گا، تو میں اسے ایکسیپٹ میں نے کر لیا اور میں نے اس کو لے لیا، تو یہ میرے لیے کیسا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ آخرت کے دن اس کا ایک طوق بنا کے جہنم کا طوق تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے تو قرآن کو سنانے کے بدلے کچھ ایکسیپٹ کرو۔ اور ابن ماجہ اور ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی تینوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور ایک جگہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جلتا ہوا انگارہ تمہارے رکھ دیا جائے دونوں کندھوں کے بیچ میں تو قرآن کے بدلے کسی چیز کو ایکسیپٹ کرو۔ تو میں آپ سب سے آپ کی محبتوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن قرآن ایسی چیز ہے کہ اس میں ہم اچھا کر رہے ہیں، میں اس کے بدلے کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، چاہے وہ ایک مٹھائی کا ڈبہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں قرآن کے بدلے کو، مجھے اس کا بدلہ صرف اور صرف اللہ سے چاہیے، اور آپ واقعی میں قدر کرتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو عام کیجئے اپنی زبان میں، اس پہ عمل کیجئے۔ جو باتیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں اس میں آتی ہیں روزمرہ کی زندگی میں، ان باتوں پہ عمل کیجئے، میں سمجھوں گا آپ نے مجھے سب کچھ دے دیا۔ تو بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، لیکن قرآن کے بدلے ہم کچھ ایکسیپٹ کر نہیں سکتے۔ ایک اچھائی کے بدلے ہم برائی نہیں لے سکتے۔ 30 دن ہم نے رمضان کے 29 دن بیٹھ کے ہم نے یہ چیز کی، آخر میں ہم اس کو ختم کریں اور پھر اس کے بدلے کچھ حاصل، کوئی چیز ایکسیپٹ کر لیں، گفٹ ایکسیپٹ کر لیں، اور اس کے بعد میں پھر ہمیں پتہ چلے کہ اس کے بدلے ہم جہنم کا طوق ہمارے گلے میں ڈالا جائے گا، تو وہ چیز ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہم۔ تو میں نہیں کر سکتا، باقی میں کسی پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں۔ اب ہم سورہ نبا سے شروع کریں گے اور 30واں پارہ آج مکمل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟ دیکھو یہ بہت جلد جان لیں گے، پھر دیکھو یہ بہت جلد جان لیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا؟ اب میں پھر آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ جو لوگ جیوگرافی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، جن لوگوں کو بھوگول کی نالج ہے، وہ اس چیز میں بہت غور کر سکتے ہیں کہ 1400 سال پہلے ایک آدمی یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ ہم نے پہاڑوں کو کیلیں نہیں بنایا۔ اب کیل کا ایگزامپل اللہ نے کیوں دیا ہے؟ کیل کا ایگزامپل ہم جب پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت اونچا دکھائی دیتا ہے، تو لیکن کیل جب ہم زمین میں کیل نہیں بنایا، تو کیل جب ہم دیوار میں گاڑ دیتے ہیں تو کیل کا ٹھوٹ اوپر اتنا سا دکھتا ہے اور اندر اتنی لمبی کیل ہوتی ہے، تو پہاڑ کا ایگزامپل تو زمین کے ساتھ فٹ ہی نہیں بیٹھتا۔ تو یہی قرآن ہے، یہی چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ اس اوپر والے، اس ایشور کی بنائی ہوئی ہے۔ کیسے ثابت کرتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی کیلیں نہیں ٹھہرایا؟ تو زمین میں کیلیں ہیں پہاڑ، تو جب آپ کیل کے بارے میں، جب آپ جیوگرافی دیکھو گے، جب آپ بھوگول دیکھو گے، تو اب سائنس یہ جا کے مانتی ہے کہ
جو پہاڑ ہیں وہ جتنے اوپر دکھتے ہیں اس سے 3 4 گنا زمین کے اندر ان کی جڑیں ہوتی ہیں. تو اصل میں کیل اسی کو کہا جاتا ہے کہ اوپر اتنی سی ہوتی ہے اور اندر اتنی لمبی ہوتی ہے. تو 1400 سال پہلے کوئی بنا پڑھا لکھا آدمی یہ بات اپنے دل سے کہہ دے گا؟ یہ اوپر والے کے شبدوں کے علاوہ کوئی اور کہہ ہی نہیں سکتا کہ پہاڑ جو ہیں وہ اوپر اتنے سے دکھ رہے ہیں اور زمین کے اندر اتنے ہیں، وہ زمین کی کیلیں ہیں. یہ اس کے علاوہ جس نے یہ پہاڑ بنائے ہیں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. تو آئیے اس شکتی کی طرف جس نے پہاڑ بنائے ہیں، جس نے چاند بنایا ہے، جس نے سورج بنایا ہے، جس نے آپ کو بنایا ہے، جس نے مجھے بنایا، اس کی طرف لوٹ کے آئی ہے. وہی سچا ایشور ہے. کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی کیلیں میخیں نہیں ٹھہرایا؟ بے شک بنایا، اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا، اور نیند کو تمہارے لیے آرام کی وجہ بنایا، اور رات کو پردہ مقرر کیا، اور دن کو روزی کا وقت قرار دیا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے. اب جو ایسٹرونومی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ جان سکتے ہیں، وہ سرچ کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں کہ 7 آسمان کا کیا مسئلہ ہے. 7 مضبوط آسمان بنائے، اور سورج کا روشن چراغ بنایا، سورج کو جلتا ہوا چراغ بتایا اللہ نے. اب اللہ تعالیٰ چاہتا، یا اس زمانے کے کوئی لوگ ہوتے اگر جنہوں نے اپنے دماغ سے اگر اس قرآن کو بنا لیا ہے، تو وہ یوں بھی کہتے تھے کہ سورج کو ہم نے چمکتا ہوا نہیں بنایا، سورج کو ہم نے موتی جیسا نہیں بنایا، ہیرے جیسا نہیں بنایا. جلتا ہوا، یہ کسے پتا کہ سورج جلتا ہے؟ آج سائنس مان رہی ہے کہ سورج جلتا ہے، سورج جلتا ہوا ہے. سورج کو روشن چراغ بنایا، اور نچڑتے بادلوں سے موسلادھار بارش برسائی تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں، اور گھنے گھنے باغ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے. جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ گٹ کے گٹ آ موجود ہوگے، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے. بے شک دوزخ گھات میں ہے، جو نرک ہے وہ آپ کی گھات میں بیٹھی ہوئی ہے. دوزخ آپ کی گھات میں ہے، یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے. اس میں مدتوں پڑے رہیں گے، وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر گرم پانی اور بہتی پیپ. جب نرک میں جائیں گے، اس کتاب کو نہیں مانا ہوگا، اس ایشور کو نہیں مانا ہوگا کہ وہی ایک ایشور ہے جو پوجنیہ ہے، جو پوجا کے لائق ہے، جو عبادت کے لائق ہے، جو سجدے کے لائق ہے. اگر نہیں مانا ہوگا اور اس کے ساتھ کسی کو مان لیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم میں، نرک میں مدتوں پڑے رہیں گے، اور وہاں پر بہتی ہوئی پیپ اور گرم پانی پینے کو ملے گا. میں میرے سارے مسلمان ان پولیٹیشین سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ٹکٹ لینے جاتے ہیں اور کبھی اس مندر میں ڈھوک لیتے ہیں، کبھی اس بابا کو ڈھوک دیتے ہیں، تو آپ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کرتے. اگر کر لیا ہے تو توبہ کیجئے کہ اللہ آپ کو بخش دے، اور اس کے بعد آپ دوبارہ ایسا نہ کریں. بہتی ہوئی پیپ، یہ بدلہ ہے پورا. یہ لوگ حساب آخرت کے دن کی، جو زندہ ہونے کا دن ہے، کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے. اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے، سو اب مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے. بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، یعنی باغ اور انگور اور ہم عمر نوجوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس. وہاں نہ بیہودہ بات سنیں گے، نہ جھوٹ سنیں گے، نہ خرافات کریں گے. یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے بدلہ ہے اور انعام ہے. وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا. جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو اللہ رحمان اجازت بخشے، اور اس نے بات بھی درست کہی ہو. وہ دن بر حق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے. وہ ہم نے تم کو عذاب سے جو بہت جلد آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے. جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا، اور اللہ کے انکار کرنے والے کہیں گے اے کاش میں مٹی ہوتا. اس دن جو اللہ سے انکار کر کے اس دنیا میں سے چلے گئے، وہ سوچا کریں گے، ملامت کریں گے کہ کاش میں مٹی ہوتا، انسان ہی نہیں ہوتا. سورہ نبا مکمل ہو گئی. سورہ نازیات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں، پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں، پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔ اور وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا، پھر اس کے پیچھے بھونچال آئے گا۔ اس دن لوگوں کے دل ڈر رہے ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اللہ کے انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے؟ بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو نقصان کی وجہ ہے، وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔ اس وقت وہ سب حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طویٰ میں پکارا اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے، اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کا راستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو؟ غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا، کہنے لگا کہ تمہارا رب تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔ اللہ لوگوں سے کہنے لگا تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔ تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے، نصیحت ہے۔ بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہیں یہ شک ہے کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کروں گا، تمہیں دوبارہ نہیں بناؤں گا، تو تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا؟ اسی نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اسے برابر کر دیا، اور اسی نے رات اندھیری بنائی اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور ان پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے کیا۔ تو جب بڑی آفت آئے گی اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا اور دوزخ دیکھنے والوں کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔ تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا، ہمیشہ کے لیے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، سو تم ان سے تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو؟ اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے۔ جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو۔ جب وہ اس کو دیکھیں گے کہ تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہماری جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ہمیں ہر بات کا حساب دینا پڑے گا، ہر ایک لمحے میں ہم نے کیا کیا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جنت کے لیے کر رہے ہیں یا دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سورہ نازیات مکمل ہو گئی۔ اب سورہ عبسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ عبسہ کا ایک بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کو، آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، ان لوگوں کو جاننا ضروری ہے جن کے ہاتھ میں پاور ہے، جو اونچے عہدوں پہ ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، جو ایم ایل اے ایم پیز ہیں، جو بہت طاقتور لوگ ہیں۔ میں ان کے بارے میں سورہ عبسہ کا ایک بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ عبسہ جو نازل ہوئی اس میں اللہ نے اللہ کے رسول کو تنبیہ کر دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر دی۔ کس بات پہ؟ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے کچھ قبیلوں کے سرداروں سے بات کر رہے تھے۔ سرداروں سے جب بات کر رہے تھے تو ان کے پاس ان کے پاس ایک صحابی آئے، ابن مکتوم، ام مکتوم کچھ ایسا نام تھا ان کا، وہ آئے اور وہ نابینا تھے۔ تو اللہ کے نبی سرداروں سے بات کر رہے تھے تو ان کی طرف توجہ زیادہ تھی۔ وہ صحابی اللہ کے نبی سے کچھ پوچھنے آئے تو اللہ کے نبی کے دماغ میں یہ خیال آ گیا کہ یہ تو ایک اکیلا صحابی ہے، ایک اکیلا آدمی ہے، وہ بھی نابینا اندھا ہے، اور میں سرداروں سے بات کر رہا ہوں، ان سے بات کروں گا تو یہ زیادہ اسلام کو فائدہ پہنچے گا، یہ اگر اسلام میں آ جائیں گے تو زیادہ مسلمانوں کو اور اسلام کو فائدہ پہنچے گا، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ان نابینا صحابی کے بارے میں صرف اتنے سے خیال آنے پہ اللہ نے ایک سورت نازل فرما دی اور یہ کہا کہ اے نبی، تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ زیادہ، جو تمہارے پاس خود چل کے آتا ہے اس کو تو تم امپورٹنس نہیں دیتے، جو دین کے لیے تمہارے پاس خود چل کے آ رہا ہے اس کو تو تم امپورٹنس نہیں دے رہے، اور جس کو توجہ، جو تمہیں اتنا زیادہ امپورٹنس، جو اتنی زیادہ اٹینشن بھی نہیں دے رہا، جو دین پہ نہیں ہے، اسے تم بہت امپورٹنس دے رہے ہو۔
یہ بات ہمارے لیڈرز کو، ہمارے طاقت والے لوگوں کو، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کے پاس جو خود چل کے آ رہا ہے، آپ اللہ کے نبی سے بڑے نہیں ہو گئے کہ آپ سوچیں گے یار یہ تو بہت کروڑ پتی آدمی ہے، یہ دوسری کسی پارٹی کا بہت اونچے لیول کا آدمی ہے، اس کو زیادہ توجہ دوں۔ آپ کے پاس اگر دین کے معاملات میں، اگر دین کا اعتبار لے کے، اگر مسلمان ہونے کے اعتبار سے کوئی غریب آ رہا ہے تو آپ کے لیے امپورٹنٹ وہ ہے جو آپ کے پاس خود چل کے آ رہا ہے، نہ کہ وہ جس کے پاس آپ جانا چاہ رہے ہیں یا جو آپ کی نظر میں اونچے عہدے پہ ہے۔ اب پڑھتے ہیں سورہ عبسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد مصطفیٰ تشرع ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے۔ آپ نے تیوریاں چڑھائیں، آپ تھوڑے سے وہ ہوئے اور آپ منہ پھیر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محمد تم منہ پھیر بیٹھے کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکی حاصل کرتا، تمہیں پتا ہے کہ وہ عمل کرے گا یا نہیں، تم کو کیا خبر شاید وہ پاکی حاصل کرتا، یہ سوچتا تو سمجھنا اسے فائدے دیتا، اگر یہ تو خود پوچھنے آیا تھا تم اسے سمجھاتے تو اس کو فائدہ پہنچتا، اور جو پرواہ نہیں کرتا اس کی طرف تو توجہ کرتے ہو۔ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ تم اس کی طرف تو توجہ کر رہے ہو جو پرواہ نہیں کر رہا، اور جو پرواہ سے تمہارے پاس آیا ہے اس کی طرف سے تم منہ پھیر بیٹھے۔ جو توجہ نہیں کرتا اس کی طرف تو پرواہ کرتے ہو، ہاں اس کی طرف جو پرواہ نہیں کرتا اس کی طرف تو توجہ کرتے ہو، اور حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ اگر سمجھے گا بھی نہیں، وہ جو بڑا سردار ہے جو دین پہ ہے ہی نہیں، وہ اگر دین پہ نہیں آیا تو تم پہ کوئی الزام نہیں ہے، لیکن جو دین کی فکر لے کے تمہارے پاس آ رہا ہے اس کی تمہیں پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اندھا ہے، وہ غریب بدو ہے اس لیے۔ اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور اللہ سے ڈرتا ہے سو اس سے تم بے رخی کرتے ہو۔ ہماری زندگیوں میں یہ بات بہت عام ہے کہ ہم عہدہ دیکھ کے آدمی کو امپورٹنس دیتے ہیں، بلکہ ہمیں اس کی نیت دیکھ کے آدمی کو امپورٹنس دینا چاہیے۔ دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے، پس جو چاہے اسے یاد رکھے، ادب کے قابل پنوں میں لکھا ہوا جو بلند مقام پر رکھے ہوئے ہیں اور پاک ہیں، ایسا لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو سردار اور نیک ہیں۔ انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرا ہے۔ اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ نطفے سے بنایا، ایک سپرم سے بنایا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پھر اس کو موت دی، پھر قبر میں دفن کرایا، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔ بے شک ہم ہی نے پانی برسایا اور ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا، اور پھر ہم ہی نے اس میں سے اناج اگایا، اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چارپایوں کے لیے بنایا۔ تو جب قیامت کا گل مچے گا اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے۔ ہر آدمی اس دن ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا، اور کتنے منہ اس دن چمک رہے ہوں گے اور ہنستے اور کھلے ہوئے چہرے یہ نیک لوگ ہیں، اور کتنے منہ ہوں گے جن پر دھول پڑ رہی ہوگی اور یہ سیاہی چڑھ رہی ہوگی، یہ اللہ کے انکار کرنے والے بد کردار ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے کس قسم سے ڈرایا ہے، اور مخاطب ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو آپ کی نظر میں اونچے عہدے کا ہے اس کو تو آپ امپورٹنس دو، لیکن جو آپ کے پاس خود آ رہا ہے کہ میں دین کے معاملے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں اس کو آپ توجہ نہیں دے رہے۔ اللہ جب اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر سکتا ہے تو آپ کی اور میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہم جتنے اونچے عہدے پہ ہوں ہماری ریسپانسبلٹی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں، جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو توجہ دیں۔ سورہ عبسہ مکمل ہوئی، سورہ تکویر انشاءاللہ تعالی آج ہم آخری پارہ مکمل کر لیں گے۔ تو میری گزارش ہے کہ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ تکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب دریا آگ ہو جائیں گے
اور جب روحیں بدنوں میں ملا دی جائیں گی، اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفن کی گئی تھی پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی، اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، اور جب جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور جنت جب قریب لائی جائے گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے، اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے، بے شک قرآن بلند درجہ فرشتے کی زبان کا پیغام ہے، جو طاقت والا عرش کے مالک کے یہاں اونچے درجے والا ہے، سردار اور امانت دار ہے۔ اور مکے والوں، تمہارے رفیق یعنی محمد دیوانے نہیں ہیں، بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان سے کھلے یعنی پوروی کنارے پر دیکھا، اور وہ چھپی باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں، اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو جہانوں کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔ سورہ انتفار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے، اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے میں مل جائیں گے، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔ اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے انگوں کو ٹھیک ٹھیک کیا، اور تیری قامت کو اعتدال میں رکھا، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ مگر حیرت، افسوس، تم لوگ بدلے کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہباں مقرر ہے، بلند مرتبہ تمہاری باتوں کے لکھنے والے۔ جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ نعمتوں کی جنتوں میں ہوں گے، اور برے جہنم میں، یعنی بدلے کے دن اس میں داخل ہوں گے، اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیسا ہے؟ پھر تمہیں کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیسا ہے، جس دن کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا، حکم اس دن اللہ ہی کا ہوگا۔ سورہ مطففین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے، یعنی دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ ان سے حساب کتاب کرے گا، یعنی ایک بڑے سخت دن میں، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں، اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا ہے؟ وہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔ سجین وہ دفتر ہے جس میں بروں کے اعمال لکھے ہوئے ہیں، وہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔ اور اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گنہگار ہے۔ جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں، یہ قرآن سنایا جاتا ہے، تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو ان کی کہانیاں ہیں جو گزر گئے۔ دیکھو، یہ جو برے اعمال کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ بے شک یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے آڑ میں ہوں گے، پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یہ بھی سن رکھو کہ نیکوں کے اعمال علیین میں ہیں، اور تمہیں کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے۔ تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے۔ ان کو خالص شراب مہر بند پلائی جائے گی، جس کی مہر مشک کی ہوگی۔ تو نعمتوں کا شوق رکھنے والوں کو چاہیے کہ اسی کا چاؤ کریں، اور اس میں تسنیم کے پانی کی ملاوٹ ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب پیئیں گے۔ جو گنہگار یعنی اللہ کے نہ ماننے والے ہیں، وہ دنیا میں مومنوں کی ہنسی کیا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت کے اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے گھر لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے تھے، اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ تو گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ تو آج مومن اللہ کے نہ ماننے والوں سے ہنسی کریں گے، اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے، تو اللہ کے انکاریوں کو ان کے اعمالوں کا پورا بدلہ مل گیا۔ سورہ انشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا، اور اسے واجب بھی یہی ہے، اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی، اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی، اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے، سو
اس سے جا ملے گا۔ تو جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا، اور جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا، اور جو دوزخ میں داخل ہوگا وہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف پھر کر نہ جائے گا۔ ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں شام کی لالی کی قسم اور رات کی جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی، اور چاند کی جب پورا ہو جائے کہ تم درجہ درجہ اونچے رتبے پر چڑھو گے، تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ یہاں سجدہ ہے، سجدہ کریں۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، 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 اللہ اکبر۔ بلکہ اللہ کے نہ ماننے والے جھٹلاتے ہیں، اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔ تو ان کو غم دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا بدلہ ہے۔ سورہ بروج۔ آسمان کی قسم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا گیا اس کی خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو سختیاں ایمان والوں پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ ان کو مومنوں کی یہ بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب اور تعریف کے قابل ہے، جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو جہنم کا عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ عرش کا مالک بڑی شان والا، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا، یعنی فرعون کا اور سمود کا، لیکن اللہ کے انکاری جان بوجھ کر جھٹلانے میں گرفتار ہیں، اور اللہ بھی ان کو ارد گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ کتاب بکواس و جھوٹ نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ سورہ طارق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ وہ تارا ہے چمکنے والا کہ کوئی نفس نہیں جس پر نگہباں مقرر نہیں۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ بے شک اللہ اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ آسمان کی قسم جو بارش برساتا ہے اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے۔ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے اور بیہودہ بات نہیں ہے۔ یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگے رہے ہیں اور اپنی تدبیر کر رہے ہیں، تو تم اللہ کے انکار کرنے والوں کو مہلت دو، بس کچھ دن ہی مہلت دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعلیٰ۔ اے پیغمبر، اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو جس نے انسان کو بنایا اور پھر اس کے انگوں کو ٹھیک کیا، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو راستہ بنایا، اور جس نے چارہ اگایا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔ کیا ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم بھولو گے نہیں؟ مگر جو اللہ چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی۔ ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، سو جہاں تک نصیحت کے نفع دینے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو۔ جو خوف رکھتا ہے اور وہ تو نصیحت پکڑے گا، اور بے خوف بدبخت پہلو بچائے گا۔ جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز
پڑھتا رہا، مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورہ غاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ اس دن بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا، اور کانٹے دار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ موٹا بنائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے۔ اور بہت سے منہ والے اس دن خوش ہوں گے، اپنے اعمال کے بدلے سے خوش دل، اونچی بہشت میں، وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے۔ اس میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، وہاں سخت ہوں گے وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے، اور آپ خورے قرینے سے رکھے ہوئے، اور گاؤ تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے، اور عمدہ مسندیں بچھی ہوئیں۔ یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم ان پر دروغہ نہیں ہو۔ ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا، بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے۔ سورہ فجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی، اور زلف کی اور طاق کی، اور رات کی جب جانے لگے، اور بے شک یہ چیز عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہے، اور اللہ کے انکاریوں کو ضرور عذاب ہوگا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کہلاتے تھے، اتنے لمبے قد کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے، اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو قرا کی وادی میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ یہ لوگ ملک میں سرکش ہو رہے تھے اور ان میں بہت سے خرابیاں کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے، مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کا چاؤ پیدا کرتے ہو، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر رکھ جاتے ہو، اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔ تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی، اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا، اور فرشتے لائن بنا بنا کر موجود ہوں گے، اور دوزخ اس دن ظاہر کی جائے گی، تو انسان اس دن چیتے گا، مگر اب چیتنے سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا۔ بے شک کہے گا کاش میں نے اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا، اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا۔ تو اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ سورہ بلد۔ ابو لہب۔ سورہ بلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اس شہر کی قسم، اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو، اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے۔ کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا، کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ بھلا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دیں، اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور یہ چیزیں بھی، اور اس کو بھلائی برائی اور دونوں راستے بھی دکھا دیے، مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا۔ اور کیا یہ سمجھتے ہیں کہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن کا چھڑانا، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا یتیم رشتہ دار کو یا فقیر خاکسار کو، پھر ان لوگوں کو بھی داخل ہوا جو ایمان لائے، اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی نصیحت کرتے رہے، یہی لوگ سعادت والے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں، یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ سورہ شمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے، اور دن کی جب اسے چمکا دے، اور رات کی جب اسے چھپا لے، اور آسمان کی اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی
اور اس کی جس نے اسے پھیلایا، اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے انگوں کو برابر کیا، پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ گھاٹے میں رہا۔ سمود قوم نے اپنی سرکشی کی وجہ سے پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کے پانی کی باری سے بچو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، تو اللہ نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی قسم جب دن کو چھپا لے، اور دن کی قسم جب چمک اٹھے، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے، تو جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی اور نیک بات کو سچ جانا، اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے، اور جس نے کنجوسی کی اور بے پرواہ بنا رہا اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا، اسے سختی میں پہنچائیں گے، اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ ہمیں تو راہ دکھانا ہے، اور آخرت و دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں، سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا، اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا۔ جو مال دیتا ہے اور تاکہ پاک ہو، اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان رکھے، اس لیے نہیں دیتا کہ میں نے تمہیں دیا تم مجھے بہت بڑا ماننا، میرا احسان ماننا، جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے، بلکہ اپنے خداوند اعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور وہ بہت جلد خوش ہو جائے گا۔ سورہ ضحیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج کی روشنی کی قسم اور رات کی اندھیاری کی جب چھا جائے، اے محمد تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا، اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہیں پروردگار بہت جلد وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی، اور راستے سے انجان دیکھا تو سیدھا راستہ دکھایا، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والوں کو جھڑکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یتیموں پہ ستم مت کرنا، جن کے باپ مر گئے ان پہ ظلم و ستم مت کرنا، اور جو مانگنے والے ہیں انہیں جھڑکی مت دینا۔ سیدھی سی بات ہے۔ سورہ انشراح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا، اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا، جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی، اور تمہارا ذکر بلند کیا۔ ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو جب فارغ ہوا کرو، عبادت میں محنت کیا کرو، اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ ہمارے لیے یہ بات ہی بہت بڑی ہے، یہ بات بہت بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ کسی بھی مشکل میں ہوں فکر مت کریے، آپ کیسے بھی حالات میں ہوں فکر مت کیجیے، اس کے ساتھ آسانی ضرور ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ جھوٹا نہیں ہوا کرتا۔ سورہ تین کا مطلب ہوتا ہے انجیر کی قسم، اور زیتون کی، اور طور سنین کی، اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کی حالت کو بدل کر پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا بدلہ ہے۔ تو اے آدم کی اولاد، پھر تو بدلے کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سورہ علق۔ بسم اللہ الرحمن۔ اے محمد اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو، جس نے دنیا کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جبکہ اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو منع کرتا ہے، یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے؟ بھلا دیکھو تو اگر یہ سیدھے راستے پر ہوں یا پرہیزگاری کا حکم کریں تو منع کرنا کیسا؟ اور دیکھ تو
اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا؟ کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس کے جھوٹے خطاکار پیشانی کے بال۔ وہ تو اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے، ہم بھی اپنے موکلوں کو بلائیں گے، دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا۔ یہاں سجدہ ہے، ہم سجدہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ اللہ سبحان ربی العالی 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 اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات صبح ہونے تک امن اور سلامتی ہے۔ اب اس کے بارے میں ذرا سا بتانا چاہوں گا کہ شب قدر کا جو معاملہ ہے، بہت سارے لوگ شعبان کے 15ویں شب کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شب قدر سمجھ کے رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ اصل میں شب قدر، یہ سورہ قدر جو نازل ہوئی ہے، یہ رمضان کے راتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، رمضان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے کہ شب قدر کون سی رات میں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی بہت ساری صحیح احادیث ہیں۔ اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ یہ رات کون سی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، تو ان سے جب پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا شب قدر آخر عشرے کی، مطلب آخر 10 دنوں کی طاق راتوں میں ہے، مطلب اوڈ نائٹس میں ہے، وشم راتوں میں ہے، جیسے 21، 23، 25، 27، 29۔ تو یہ جو 1000 مہینوں سے افضل کا جو معاملہ ہے وہ رمضان کے مہینے کا ہے، وہ شعبان کے مہینے کا نہیں ہے۔ سورہ بین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اللہ کے انکاری ہیں، یہ ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی، یعنی اللہ کے پیغمبر جو پاک پنے پڑھتے ہیں جن میں مضبوط آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اہل کتاب جو الگ الگ اور مختلف ہوئے تو کھلی دلیل آنے کے بعد ہوئے ہیں، اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ عمل کے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور یکسو ہو کر اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے۔ جو لوگ اللہ کے انکاری ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ دوزخ کی آگ میں پڑے رہیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے یہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش، یہ بدلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک چھوٹی سی چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کل ایک بات کی بحث ہو رہی تھی، کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام میں بھی ذات پات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل ایک کلیئر بتا چکا ہے، اور یہاں بھی اللہ نے کہا کہ سب سے افضل وہ ہیں جو ایمان لائے اور نیک۔ اب مان لیجئے کوئی قریش میں سے ہی ہے، سیدوں میں سے ہی ہے، لیکن وہ دین سے ہٹ گیا یا دین پہ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی کے خاندان کا ایک آدمی جو دین پہ نہیں آیا، وہ حضرت بلال ایک حبشی غلام جو دین پہ آ گئے، ان سے درجے میں بہت زیادہ نیچے گرا ہوا ہے، ان کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک قریش سے افضل درجہ، بہت اونچا درجہ ایک حبشی غلام کا ہے جو ایمان پہ آ گیا۔ تو اسلام میں قبیلے اور برادریاں صرف اور صرف پہچان کے لیے ہیں کہ یہ اس قبیلے سے ہے، یہ اس قبیلے سے ہے، یہ اس قبیلے سے ہے۔ لیول کے طور پہ، اونچائی نیچائی، سٹیٹس کے طور پہ سب سے اونچا وہ ہے جس کے کام اچھے ہیں، اور اس بات کا علم صرف اللہ کو ہے۔
جب آپ مسلمان ہوتے ہیں تو ایک مسجد میں ایک غلام بھی کھڑا ہوتا ہے اور ایک بادشاہ بھی کھڑا ہوتا ہے، ایک مسجد میں ایک گٹر صاف کرنے والا بھی کھڑا ہوتا ہے اور ایک شو روم کا مالک بھی کھڑا ہوتا ہے، ایک منسٹر بھی کھڑا ہوتا ہے، اور وہ اس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ منسٹر آگے کھڑا ہوگا اور گٹر صاف کرنے والا پیچھے ہوگا۔ ایک چپراسی امامت کر سکتا ہے اور اس کمپنی کا مالک پیچھے ہو کے اس امام کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ تو اسلام کا یہ سسٹم ہے جو اس آیت میں بھی آیا۔ سورہ زلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین جب بھونچال سے ہلا دی جائے گی، بھوکمپ سے ہلا دی جائے گی، اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس دن وہ اپنے حالات بیان کر دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا، اور اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ تو جس نے ذرہ بھر بھی نیکی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھے گا۔ ہم بہت آسانی سے برائی کر کے، لوگوں کا مال ہڑپ کے، بے ایمانی کر کے اپنے آپ کو کھاتے کماتے رہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ دنیا کی اتنی سی زندگی ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا کب ختم ہو جائے گی۔ اصلی حساب اس اللہ کے یہاں ہوگا، اصلی حساب جو ہوگا وہ اس اللہ کے سامنے ہوگا جو انصاف کرنے والا ہے۔ وہاں اپنے آپ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی کہ کس نے کیا کیا ہے۔ سورہ عادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں، پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں، پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں، پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے۔ وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے، ہم مال ہی چاہیے، دولت ہی چاہیے، مال کی سخت محبت کرنے والا ہے۔ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے، اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے۔ بے شک ان کا پروردگار اس دن کو خوب جانتا ہے۔ سورہ قاریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، اور تم کیا جانو کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھکی ہوئی رنگ برنگی اون۔ تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے اعمال کے وزن ہلکے نکلیں گے ان کے لوٹنے کی جگہ ہاویہ ہے۔ اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ سورۃ تکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں، تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر انسان کا، میرا، آپ کا، سب کا یہی حال ہے کہ ہمیں اور مال چاہیے، اور مال چاہیے، اور مال چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم سے فرما رہا ہے، لوگوں، تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ دیکھو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقین کا علم رکھتے تو غفلت نہ کرتے۔ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین یقین کرنے والی آنکھ آ جائے گی، پھر اس دن تم سے نعمت کے شکر کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ سورہ عصر، یہ صورت بہت غور سے سمجھنا ہے آپ کو اور مجھے، اور ہمیشہ اس کو دماغ میں بٹھائے رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ انسان نقصان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ عصر کی قسم کا، اللہ ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے جو یونیورسل ٹروتھ ہیں، جن میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ سورج کی قسم سورج ہے، چاند کی قسم چاند ہے۔ اللہ ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے جو یونیورسل ٹروتھ ہیں، اور ہم صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں کیونکہ اللہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ عصر کی قسم کھا کے کہتا، وہ بنا قسم کھائے کہے تو بھی یہ بات حق ہے، اس میں 1% شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عصر کی قسم، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ آگے کیا فرما رہا ہے؟ مگر وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں۔ عصر کی قسم، انسان نقصان میں ہے، لیکن وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب گنیے صرف کتنی سی باتیں کرنا ہے ہمیں نقصان سے بچنے کے لیے، صرف اتنی سی باتیں ہیں گنیے۔ جو ایمان لائے، 1، اور نیک عمل کرتے رہے، 2، اور آپس میں حق بات کی تلقین کرتے رہے، 3، اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عصر کی قسم، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا
वलअस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू, मगर कौन नहीं है नुकसान में? जो ईमान लाया। इल्लल लज़ीना आमनू व अमलुस सालिहात, और अमल सालिहा किए, अच्छे काम करते रहा, ईमान लाया और अच्छे काम करते रहा। व तवास्सौ बिल हक़, और हक पे कायम रहा, खड़ा रहा हक के लिए। आप किसी को नाहक कोई बात करते हुए देख रहे हैं, आप वहां पर हक के लिए गवाही दे रहे हैं, हक के लिए खड़े हो रहे हैं, इस कुरान के लिए खड़े हो रहे हैं, दीन के लिए खड़े हो रहे हैं। जब आपके सामने नाहक किसी पे जुल्म हो रहा है तो उसके लिए खड़े हो रहे हैं, हक की गवाही देता रहा, हक पे रहा, हक पे लिए खड़ा होता रहा। व तवासौ बिस्सब्र, और सब्र करता रहा। मेरे पास आज ये परेशानी आई है, मैं इस पे सब्र करूं, मेरे पास चीजें कम हैं, मैं इस पे सब्र करूं, जो हालात अल्लाह दे, जो मुश्किल मेरे ऊपर आए, मैं उस पर सब्र करूं। सिर्फ ये 4 चीज़ें हैं जो हमें नुकसान से बचा लेंगी। ईमान लाओ, नेक अमल करो, हक पे कायम रहो और सब्र करते रहो। सूरह हुमज़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर तानों भरे इशारे करने वाले चुगलखोर की खराबी है जो माल जमा करता और उसको गिन गिन कर रखता है और ख्याल करता है कि उसका माल उसको उसकी हमेशा की ज़िंदगी की वजह होगा। हरगिज़ नहीं, वे ज़रूर हुतमा में डाला जाएगा। पहले अल्लाह ने पूछा था हाविया क्या है, अब अल्लाह ताला हुतमा में डाला जाएगा। और तुम क्या समझे कि हुतमा क्या है? वे अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों पर जा लिपटेगी, वे इसमें बंद कर दिए जाएंगे, यानी आग के लंबे लंबे सतूनों में। सूरह फील का मतलब होता है हाथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उनका दांव गलत नहीं किया? और उन पर झिल्लड़ के झिल्लड़ जानवर भेजे जो उन पर कंकर की पत्थरियां फेंकते थे, तो उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूस। जब मक्का के ऊपर हमले होने के लिए हाथियों की फौज लेके आई थी, मक्का या मदीना में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मेरे ख्याल से गालिबन, खैर ये बात बाद में देख ली जाएगी। तो जब मोमिनों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर हाथियों की फ़ौज लेके हमला होने के लिए आई थी, तो अल्लाह ने अबाबीलों से काम लिया था। अबाबील एक इतना सा परिंदा, वो आसमान में ऊपर जाता था और वो कंकर फेंकता था, तो उस कंकर से हाथी ऐसे हो गए थे जैसे खाया हुआ, चबाया हुआ भूस। तो अल्लाह जिससे चाहता है काम ले लेता है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे में तो ताकत बहुत कम है, मैं तो क्या काम लूँगा, या आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मेरे पास तो बहुत ताकत है, बहुत पैसा है, मुझसे तो मैं तो जो चाहूँगा वो कर लूँगा। अल्लाह जिससे चाहता है काम ले लेता है। कमज़ोर होने की वजह से पीछे मत रहिए और ताकतवर या पैसे वाले होने की वजह से अकड़िए मत। सूरह कुरैश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैश के मानूस करने की वजह से, उनको जाड़े और गर्मी के सफ़र से मानूस करने की वजह से लोगों को चाहिए कि इस नेमत के शुक्र में इस घर के मालिक की इबादत करें जिसने उनको भूख में खाना खिलाया और खौफ में अमन बख्शा। यह हम सबको भी चाहिए कि अल्लाह जो हमें खिलाता है और अमन में रखता है, हमें उसकी तस्बीह और तारीफ़ करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए, इबादत करना चाहिए। सूरह माऊन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भला तुमने उस शख्स को देखा जो बदले के दिन को झुटलाता है? ये वही बदबख्त है जो यतीम को धक्के देता है और फ़कीर को खाना खिलाने के लिए लोगों को तरगीब नहीं देता। अल्लाहु अकबर। हमारे आखिरत के दिन को झुटलाने के लिए ये 2 बातें काफ़ी हैं कि हम फ़कीर को यतीमों को धक्के दे दें और फ़कीरों को जो भूखे हैं उन लोगों को खाना खिलाने पे अपने आप को नहीं उबारें और लोगों को नहीं उबारें। तो ऐसे नमाजियों की ख़राबी है। ये कौन है? ये वही नमाजी हैं, ये नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐसी नमाज़ों में तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं बचेगा। ऐसे नमाजियों के लिए ख़राबी है जो नमाज की तरफ से गाफिल रहते हैं, जो दिखावे का काम करते हैं। अल्लाहु अकबर। जो दिखावे का काम करते हैं और बरतने की चीज़ों को उधार नहीं देते। आपसी ताल्लुकात के लिए आपके पास बहुत कुछ है लेकिन दबा के बैठे हुए हैं, बरतने की चीज़ों में एक दूसरे की मदद नहीं करते, दिखावे के काम करते हैं, नमाज की तरफ से गाफिल हैं। नमाज़ें तो पढ़ते हैं लेकिन गाफिल। ये सूरह माऊन तो जैसे आपके और मेरे लिए ही है, इस पे देखिए और इन चीज़ों से बचिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कौसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू, ए मोहम्मद, हमने तुमको कौसर अता फरमाई तो अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ा करो और कुर्बानी किया करो, और कुछ शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही बे औलाद रहेगा। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह काफिरून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اے پیغمبر اسلام کے انکار کرنے والوں سے کہہ دو کہ اے اللہ کے انکار کرنے والوں، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی میں پوجا کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، تم تمہارے دین پر اور میں اپنے دین پر۔ سورہ نصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح، اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ جھنڈ کے جھنڈ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ سورہ لہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی جورو، اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پہ اٹھائی پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ اب سورہ لہب میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، ایک بہت بڑا چیز ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن صرف اس اللہ کا کلام ہے، یا صرف اس ایشور کے شبد ہیں جس کی بات بدلہ نہیں کرتی۔ ابو لہب اللہ کے نبی کا بہت بڑا دشمن تھا، بہت سخت دشمن تھا۔ اب جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی تو اس کی زندگی میں ہی نازل ہو گئی کہ بھئی یہ جہنم میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی، تو وہ اتنا بڑا دشمن تھا کہ اسلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن کیونکہ یہ بات قرآن میں نازل ہو چکی تھی تو یہ پلٹنا نہیں تھی، ورنہ کتنا آسان تھا اس قرآن کو جھوٹا کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، کہ ابو لہب دکھاوے کے لیے دین لے آتا، اسلام لے آتا اور کہتا محمد میں تمہارے دین پہ، میں بھی اس اللہ کو مانتا ہوں جسے تم مانتے ہو۔ کتنا آسان تھا یہ کہہ دیتا تو لوگ اپنے آپ شک میں پڑ جاتے کہ لو اب ابو لہب تو ایمان لیا آیا، اب یہ قرآن کی سورہ لہب جو ہے یہ تو جھوٹی ہو گئی، اب تو یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن آپ کچھ بھی کر لیں وہ ہو کے رہے گا جو اس قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ابو لہب کفر کی حالت میں مرا اور وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی کے گلے میں مونج کی رسی ڈلے گی ہی ڈلے گی۔ سورہ اخلاص، سورہ اخلاص کو میں گزارش کرتا ہوں کہ تمام غیر مسلم لوگ جو ہیں، کرسچن، سکھ، عیسائی، آپ کے یہودی اور ہندو جو بھی ہیں، سب اس چیز کو پڑھیں، اور اگر اس چیز پہ مجھے ان کیریکٹرسٹکس میں کسی کو بھی شامل کر دیں تو میں اس کو اپنا خدا ماننے کو تیار ہوں۔ آپ صرف یہ چیزیں مجھے کسی میں بھی دکھا دیجئے، میں اس کے آگے سجدہ کرنے کو تیار ہوں۔ میری نظر میں آپ اللہ کہیں، ایشور کہیں، کچھ بھی کہیں، میری نظر میں اور اس قرآن کی نظر میں اس ایشور میں یہ کوالٹیز ہونا چاہیے جو سورہ اخلاص میں ہیں۔ اگر یہ ہیں تو میں ہر اس چیز کے آگے سجدہ کرنے کو تیار ہوں جس میں یہ کوالٹیز مل جائیں گی۔ آئیے ہم یہ کوالٹیز پڑھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہونا چاہیے کسی کو بھگوان یا ایشور ماننے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اخلاص۔ کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک ہے۔ پہلی کوالٹی وہ ایک ہے، ایک اللہ ایک ہے۔ وہ معبود برحق بے نیاز ہے، وہ حق ہے، معبود برحق ہے اور بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ اللہ کو وہ بے نیاز ہے، اس کو نہ کسی نے پیدا کیا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ وہ بے نیاز ہے، نہ اسے موت آئے گی، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب میں صرف اتنی سی چیز چاہ رہا ہوں کہ یہ تین چار چیزیں ہیں جو کسی میں بھی ثابت کر دیجئے، میں اس کے آگے جھک جاؤں گا۔ جو مرے گا نہیں، ایک سب سے بڑی چیز وہ ایک ہے، ایک بات ایک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات وہ مرے گا نہیں، وہ نہ پیدا ہوا ہے اور نہ مرے گا، دو باتیں۔ تیسری بات، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ ہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور چار اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب آپ اس میں کسی کو بھی ثابت کر دیجئے، اس میں ایسا کسی کو بھی دکھا دیجئے، میں اس کے آگے سجدہ کرنے کو تیار ہوں۔ بس یہ چار کوالٹیز چاہیے مجھے تو کسی کے بھی آگے جھکنے میں۔ یا آپ جن کے آگے جھکتے ہیں ان میں دیکھیے کہ یہ چار کوالٹیز ہیں کیا وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟ کیا وہ کسی کے باپ اور بیٹے نہیں ہیں؟ کیا انہیں اونگ نیند نہیں آتی؟ کیا وہ ایک ہیں؟ یہ دیکھ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آخری دو صورتیں بچی ہیں ہمارے پاس، سورہ فلق
اور سورہ ناس. سورہ فلق ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ہاں، ان دونوں صورتوں کے بارے میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ اللہ کے نبی پہ جب جادو ہوا تو بے شک جادو ہوا اور جادو برحق ہے. اب ہم اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے کہ جادو نہیں ہے، جادو ہے. اللہ کے نبی پہ جب جادو ہوا تو انہوں نے، جبریل امین نے آ کے اللہ کے نبی کو بتایا کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے. اور اس وقت معوذتین قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں. تو جادو اگر کسی پہ ہو، کسی کو ایسا لگتا ہے میرے اوپر جادو ہے، تو اس کی دوا یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں پڑھیے، ان کو دم کریے پانی کے اوپر، اس پانی کو پیجیے اور اپنے اوپر دم کیجیے. اور دم ایسے کیجیے کہ آپ کے تھوک کے چھینٹے اس پانی میں جائیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان کو ہندی میں پڑھ کے دم کریں. کیوں؟ آئیے جانتے ہیں کہ کیوں سورہ فلق اور سورہ ناس جادو کو کاٹتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہو کہ میں صبح کی مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی برائی سے جب کا اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والوں کی برائی سے جبکہ وہ حسد جلن کرنے لگے ہیں. تو ہم نے یہاں اللہ سے پناہ مانگی ان چیزوں کی جس کا ہمیں ڈر ہے، جس کا ہو سکتا ہے ہمارے اوپر حملہ ہو. اب اس میں ایک بہت بڑا سرکل ہے، اس سرکل میں سے کوئی بھی چیز ایسی باقی نہیں رہی جس کی برائی سے آپ نہیں بچے ہوں. پہلی بات کیا؟ صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی. اب ایسی کون سی چیز ہے جو اس نے پیدا نہیں کی؟ چاہے انسان، چاہے جنات، چاہے جادو، چاہے کچھ بھی، کوئی بیماری، سب کچھ اس نے پیدا کیا. تو ہم اس طرف سے آ گئے. اور اندھیری رات کی برائی سے جبکہ اس کا اندھیرا چھا جائے. تو صبح کے مالک کی ہم نے پناہ مانگی اندھیری رات کی برائی سے. تو رات میں ہونے والی ہر چیزوں سے ہم پناہ میں آ گئے. اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، تو جو لوگ تعویذ گنڈے اور جادو ٹونا کرتے ہیں ان کی برائی سے بھی ہم پناہ میں آ گئے. اور حسد کرنے والوں کی برائی سے جبکہ وہ حسد جلن کرنے لگے. تو جو فضول میں ہمارے ساتھ حسد جلن کرتے ہیں ہم ان کی برائی سے بھی پناہ میں آ گئے. تو سورہ فلق میں ہم نے یہ کہا. اب سورہ ناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. پہلی سورہ ناس میں تو یہ آیا کہ کس کس چیز کی برائی سے ہم نے پناہ مانگی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہو کہ میں لوگوں کی پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، سچے بادشاہ کی، جو واقعی میں بادشاہ ہے اس کی پناہ، لوگوں کے معبود برحق کی جو عبادت کے لائق ہے اور حق پہ ہے اس کی پناہ، شیطان وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے. ان چیزوں میں ساری جنگائیں، سارے معاملات آ گئے تھے سورہ فلق میں کہ ہم کس سے برائی مان رہے ہیں. اور اس میں وہ ساری چیزیں آ گئیں کہ ہم کس مالک کی پناہ چاہتے ہیں، چاہے انسانوں میں ہوں چاہے جناتوں میں ہوں، ان سے کس مالک کی پناہ چاہتے ہیں وہ ساری ڈیٹیلز آ گئیں. یہ دونوں معوذتین جادو کے لیے ہیں. ان کو پڑھیے، اپنے اوپر دم کیجئے. جس کے اوپر جادو آپ کو احساس ہو کہ ہو رہا ہے اس پہ دم کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جادو ختم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ ہے نہیں. جو دوسرے راستے ہیں ان سے آپ صرف اپنا ایمان بیچیں گے. جادو کے خریدار کی بخشش نہیں ہے. جادو ٹونے کروانے والوں کی اور ان کو اتروانے کے لیے جانے والوں کی، چاہے آپ کس لیے بھی جائیں، بخشش نہیں ہے. تو جادو اور یہ جو طریقے ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے بچیے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے ہم سے یہ کام لیا، اللہ نے ہم سے یہ قرآن پورا کروا لیا. اللہ کا کرم احسان ہے، اللہ کا بہت بہت رحم ہے. اللہ نے پتہ نہیں اللہ نے کیا ہمارے لیے فیصلے کیے کہ ہم نے قرآن کو اس طریقے سے عام زبان میں سب تک پہنچایا. اللہ کا کرم احسان ہے کہ ہمارا 30واں پارہ مکمل ہوا. آج ہمارے 30 کے 30 پارے الحمدللہ اس ٹائم لائن پہ موجود ہیں. جو ان کو چاہے اب ہم دعا کریں گے، آپ لوگ میرے ساتھ آمین کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما. یا باری تعالیٰ ہم سے جو غلطیاں ہوں ان سے درگزر کر اور ہمیں اور بہتر پڑھنے کی اور سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سارے مسلمانوں کو اس قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس رمضان کے مہینے میں جو فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہوں، کہیں بھی ظلم ہو رہے ہوں، یا اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے اور مسلمانوں کے اوپر رحمت کی بارش عطا فرما. ان کے اوپر تیرا کرم، تیری
تیری رحمت نازل فرما، ان کو حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ اس قرآن کو جیسے ہم نے پڑھا ویسے ہی قیامت تک کے لیے، رہتے وقت تک کے لیے محفوظ رکھ، ویسے ہی یا اللہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان چیزوں کو، ان ویڈیوز کو، اس ٹائم لائن کو محفوظ رکھ کہ یہ لوگوں تک پہنچیں اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ یا اللہ ہم سے، ہماری اولاد سے، ہماری نسلوں سے دین کے کام لے میرے رب، ہماری نسلوں سے دین کے کام لے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، جنہوں نے ہمیں یہ علم دیا، جنہوں نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی جو کام ہم کر رہے ہیں اس سے ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما میرے رب، ان پر رحم کر، ان پر رحمت برسا۔ یا اللہ ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم تیرے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں ایسا جذبہ پیدا کر کہ ہم تیرے دین کے لیے، تیرے کام کے لیے، مومنوں کے لیے، اسلام کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں۔ یا اللہ ہماری جانوں کو تیرے کام میں لے لے، یا اللہ ہماری جانوں کو تیری راہ میں لے لے، یا اللہ ہماری جانیں تیری راہ میں قربان فرما دے۔ یا اللہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہو ان سب کو درگزر کر اور ہماری پکڑ نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں جنتوں کے باغ میں داخل فرمانا، اور یا اللہ ہمیں دوزخ اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہماری اولاد سے نیک عمل کروا اور ان سے دین کے کام لے، ہماری نسلوں سے دین کے کام لینا۔ یا اللہ اس قرآن کو ہماری زبان میں عام کر۔ یا اللہ ہم سے وقت پہ تیرے دین، تیرے اسلام اور تیرا حق ادا کرنے کا کام لے اور ہمیں توفیق دے۔ یا اللہ جیسے تو نے یہ قرآن ہم سے مکمل کروایا ویسے ہماری زندگیاں ہم سے کامیابی پہ مکمل فرما کہ ہم جہنم سے خود کو بھی بچائیں اور ہمارے ساتھ کے لوگوں کو بھی بچائیں۔ یا اللہ جتنا آسانی سے تو نے ہمیں قرآن پڑھنے کی سمجھ عطا فرمائی، اتنی ہی آسانی سے اس قرآن کو سمجھنے کی اور زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ بے شک تو اس قرآن سے کئیوں کو گمراہ کرتا ہے اور کئیوں کو سیدھے راستے پہ لگاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اس قرآن سے سیدھے راستے پر لگا۔ یا اللہ یہ قرآن کی رسی ہمارے آخر وقت تک، آخری سانس تک ہمارے ہاتھوں سے مت چھڑوانا، ہمیں ہمیشہ ہماری زندگی کی آخری سانس تک یہ رسی ہمارے ہاتھوں میں پکڑوا۔ یا اللہ ہم میں ایسے مجاہد پیدا کر جو دنیا میں دین کے لیے اپنے سر قلم کروانے کے لیے آگے آئیں۔ یا اللہ مجھ میں ایسی طاقت، مجھ میں ایسا جذبہ پیدا کر کہ میں تیرے دین اور تیرے اسلام کی راہ میں اپنا سر قلم کروانے سے بھی پیچھے نہ ہٹوں۔ یا اللہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں ان سب کو دور کر۔ یا اللہ اس وبا سے ہم سب کو نجات دے، یا رب العالمین اس وبا سے نجات دے۔ یا اللہ ہم نے ہمارے بہت قریبیوں کو، یا اللہ بہت ساتھیوں کو جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ یا اللہ بے شک موت کا وقت مقرر ہے، لیکن اب اس عذاب کو ٹال۔ یا اللہ اس عذاب سے ہمیں محفوظ فرما اور اس عذاب کو ختم کر۔ یا اللہ بے شک اس دنیا میں تیرے حکم کے خلاف بہت کام ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اب اس وبا کو ختم کر میرے رب، اب اس وبا کو ختم کر اے میرے رب۔ یا رب العالمین فلسطین پہ رحم کر اور ان مسلمانوں کی غیبی مدد دے۔ یا اللہ حماس اگر تیرے راستے میں حق پہ ہیں تو انہیں اتنا طاقتور کر کہ دنیا کی سب سے بڑی بڑی فوجوں کی جڑیں ہلا دیں اور آگے کوئی مسجد اقصی اور فلسطین پہ ایسا حملہ کرنے کی نہ سوچ سکے۔ یا اللہ ہم میں اتنی طاقت اور ہمارے ایسے راستے کھول کہ ہم تیرے دین کی راہ میں لڑ سکیں، تیرے دین کی راہ کے لیے کھڑے ہو سکیں۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہم لوگ جو آپس میں لڑ رہے ہیں، یا اللہ ہمارے بیچ میں سے یہ فتور ختم کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ یا اللہ ہمارے میں سے خود پسندی، ہمارے میں سے تکبر، ہمارے میں سے طاقت کا گھمنڈ ختم کر دے۔ یا اللہ جن لوگوں کے پاس دولت ہے ان کے دل دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے کھول دے، جن کے پاس طاقت ہے ان کو دین کے لیے آگے لے آ، جن کے پاس شعور ہے انہیں دین کا اور دنیا کا بہت شعور عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے ہم میں سے پیشوا آگے لا۔ یا اللہ ہمارے لیے ہم میں سے لیڈرز نکال۔ یا اللہ ہمارے لیے دنیا کی بھی سمجھ عطا فرما، ہمارے لیے دنیا کی فائدے کے بھی راستے کھول اور آخرت کے بھی راستے کھول۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی طاقتور کر اور آخرت میں بھی ہمارے درجات بلند کر۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی سب سے مضبوط بنا اور آخرت میں بھی ہمیں سب سے نیک بنا۔ یا اللہ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں، یا اللہ ایسی سرکاروں کو نیست و نابود کر دے، فناہ کر دے جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ جو لوگ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، یا
یا اللہ انہیں ایسے عذاب میں مبتلا فرما، ان کی نسلوں کو ایسے عذاب میں مبتلا فرما کہ دوبارہ کوئی اور انسان میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی ہمت نہ جٹا سکے۔ یا اللہ تیرے معجزے دکھا، یا اللہ تیری مدد بھیج، یا اللہ فتح بھیج، یا اللہ ہمارے لیے راستے کھول۔ یا اللہ تیرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، تو جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، تو بس کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہماری بلندی کے راستے کھول، یا اللہ ہماری طاقت کے راستے کھول، تیرے دین کا نظام قائم کرنے کے راستے کھول۔ یا اللہ بے شک سب سے بہتر نظام اس ملک میں اور اس دنیا میں قائم ہونا چاہیے۔ یا اللہ بے شک تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے راستے کھول۔ یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم برداشت نہ کر سکیں، اور ہم سے ایسی آزمائش مت لینا جس میں ہم فیل ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا۔ یا اللہ ہم سے تیرے دین کے کام لے۔ یا اللہ ہم سے دین کے کام لے، اور اس قرآن کو ہماری زندگیوں میں، ہماری اولاد، ہماری نسلوں کی زندگیوں میں گزار۔ یا اللہ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کی چالوں کو برباد کر دے۔ بے شک سب سے بہتر چال چلنے والا تو ہے۔ یا رب العالمین فلسطین اور ہندوستان اور جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں ان پہ رحم کر، اور ان کے لیے رحمت کے دہانے کھول دے، اور ظالموں کو نیست و نابود کر دے، فنا کر دے۔ یا اللہ ظالموں پہ تیرا غضب نازل کر اور انہیں فنا کر دے۔ یا اللہ تیرے معجزے دکھا، تیرے فیصلے بھیج۔ یا اللہ اسرائیل کے اوپر آسمان سے اور زمین کو پھاڑ کر عذاب نازل فرما۔ یا اللہ جو لوگ ان سے لڑ رہے ہیں ان کو طاقتور کر، اور ہم سے تیرے دین کے کام لے رب العالمین۔ تیرا لاکھ لاکھ کرم احسان، تیرا لاکھ شکر احسان کہ تو نے ہم سے یہ کام مکمل کرایا۔ بے شک ہماری کوئی اوقات نہیں ہے یا رب، ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم تیرے پیغام کو عام کر سکیں، یا ہم اس کام میں کوئی اپنی طرف سے کچھ کر سکیں۔ یہ صرف تیرا کرم ہے، یہ صرف تیرا حکم ہے کہ ہم یہ کام کر پا رہے ہیں۔ یا اللہ ہم سے ایسے کام لے، یا اللہ ہم سے ایسے کام لے کہ وہ رہتی دنیا تک ہمارے نام اعمال کو بڑھاتے رہیں اور ہماری نجات کا سبب بنے۔ بے شک تیرے علاوہ کوئی نہیں جو ہمیں سیدھے راستے پر لے آئے، اور یا رب جسے تو گمراہ کرے اسے کوئی سیدھے راستے پر لا نہیں سکتا۔ یا اللہ ہمیں گمراہی سے بچانا۔ یا رب العالمین تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان۔ یا رب العالمین تیرے سجدے میں تیرے سامنے جھک کے ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ہم تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر، اور آگے کے گناہوں سے ہمیں بچا، شیطان کے وسوسوں سے ہمیں بچا۔ یا رب العالمین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس وبا سے بچا رکھا ہے، اور ہم پر تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ سمیعنا واتعنا غفرانک ربنا ولیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے عزت افزائی، آپ لوگوں نے حوصلہ افزائی کی، آپ لوگ میرے ساتھ رہے۔ یہ کام اللہ نے پتہ نہیں کیسے بس یہ کام لے لیا ہم سے کہ ہم یہ کام کر پائے، ورنہ میری اتنی اوقات نہیں تھی کہ میں اللہ کے کلام کو ایسے مکمل کر سکوں۔ یہ صرف اس کا رحم ہے کہ اس نے یہ کام مجھ سے لے لیا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے، آپ کے گھر والوں کو محفوظ رکھے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو دین سے دور ہوئے ہوئے ہیں ان کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنے دین پہ لائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔